بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ندیم فرام گجرانوالہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کان کی سوزش یعنی کہ اوٹیٹس۔ عام طور پر بہت سی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ کان کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سے حصوں میں کیسی کیسی دردیں اور کن وجوہات کی بنا پر ہمیں تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب کان کی درد ہوتی ہے تو پورے جبڑے کو اور پورے سر کو جو ہے نا وہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کان اور آنکھ اور جو زبان کا جو درد وغیرہ ہے وہ جو ہے نا قابل برداشت ہوتا ہے، نہ کچھ کھایا جاتا ہے، نہ کچھ سنا جاتا ہے، نہ کچھ دیکھا جاتا ہے، یہ تینوں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے کہ کان کے کتنے حصے ہیں۔ بیسیکلی کان کے 3 حصے ہیں: بیرونی حصہ، اندرونی حصہ اور درمیانہ حصہ۔ کان کے یہ تینوں حصے ہیں اور جو زیادہ پرابلمز بنتی ہیں وہ کان کے بیرونی حصے پر بنتی ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرونی کان کی سوزش کو جو ہم ایکسٹرا اوٹیٹس کہتے ہیں۔ ایکسٹرا اوٹیٹس سے مراد کہ جو بیرونی کان کی سوزش، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے کہ اگر کان میں کوئی سوراخ کی سوزش ہو جائے، مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کان میں کوئی پانی وغیرہ پڑ جاتا ہے، کان میں کوئی پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے، کوئی چیز لگانے سے کوئی پھنسی وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ نارمل عام طور پر ہمارے دیہاتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوگی اسے جو ہے نا وہ کان صاف کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ مثال طور پر اگر کوئی بھی چیز ہوگی، ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ ایئر بڈز ہمارے پاس، ایئر اسٹکس نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہ ہم نہیں یوز کرتے، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور چیز کان میں لگاتے تو اس کی وجہ سے زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں ہمارے کان میں، تو اس سے جو ہے نا کانوں کا انفیکشن وغیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے نا وہ بیرونی کان کی جو سوزش وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ درمیانی کان کی سوزش کیا ہے۔ اس کو مڈل اوٹیٹس کہتے ہیں، جس میں جو ہے نا کان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، مطلب کہ درمیانی کان کے اندر ہے۔ اس میں ایک سٹیپیٹو کوکائی کا نام کا ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ ہمارے کان کے اندر جو ہے نا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیانی کان کی سوزش ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بہرا پن کی جو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے جو ہے نا عام طور پر لوگوں کو اونچا سنائی دیتا ہے، اور یہ اسی سٹیپٹوکوکائی وائرس کی وجہ سے ہی یہ پرابلم واقع ہوتی ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ انٹرا اوٹیٹس یعنی کہ اندرونی کان کی جو سوزش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اندرونی کان کی سوزش ہم نارملی یہ بہت زیادہ کم کیسز میں جو ہے نا اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اتنا جو ہے نا ایشو لمبا نہیں بنتا۔ اس کی وجوہات میں درمیانی کان اور بیرونی کان کی جو سوزش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ درمیانی کان کا مسئلہ اندرونی کان کا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نارملی ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ جو کان کی سماعت ہے وہ درمیانی کان سے کم ہو جاتی ہے، اور اس میں جب سوزش درمیانی کان سے ہوتے ہوئے آگے اندرونی کان کی طرف جاتی ہے، سوزش آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو بہرا پن کے جو علامات ہوتی ہیں وہ اندرونی کان کے بھی اوپر بھی افیکٹ کرتی ہیں، اور اندرونی کان بھی سوزش کی وجہ سے سماعت کم ہونے میں جو ہے نا وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ سماعت جو ہے نا وہ صحیح سنا نہیں جاتا پھر اس بندے سے، اور کان کی سوزش ہو جاتی ہے، درد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ریشہ وغیرہ کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کان کے درد میں ہم آپ کو ویسے جو ہے نارملی چیز بتاتے ہیں کہ کان کے اس لو میں جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لو میں، ٹھیک ہے، یا پھر کان کے اس حصے میں جو ہے نا وہ ریشے وغیرہ کی علامتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس کا جو ہے نا ایک دو جو گھریلو کام ہوتے ہیں وہ کرنے والے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرسوں کا تیل لے کر بچہ یا بڑا ہے اس کے اس جگہ پہ اور اس کان کی بیک یعنی کہ کان کی لو اور اسے لے کر جو ہے نیچے گردن تک مکمل شولڈر تک جو ہے نا وہ تیل سرسوں کے سے جو ہے نا یہ مساج کریں اس کی آہستہ آہستہ، اور فل جو ہے نا گردن تک جو ہے نا اس کی مساج کریں دونوں طرف۔ اور اس پہلے یہ دیکھا جائے گا
کہ کان میں خشکی ہو گئی ہے، کان میں کوئی زخم ہو گیا ہے، یا پھر کان میں کوئی ریشہ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گیا ہے، وہ پہلے آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کا وہ جو کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کریں. کہ ہمارے وہاں جو ہے نا یہ چیزیں ایک بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں مسئلہ بنتا ہے تو ہم خود جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. نارملی جو ہے نا جاتے ہیں جائیں جی میڈیکل اسٹور سے وہ ڈراپ لے آئیں، ٹھیک ہے. ان ڈراپ ہو سکتا ہے کان میں کوئی ریشہ وغیرہ بن گیا ہو، جب ریشہ وغیرہ بن جائے اس کے اوپر آپ جب ڈراپ ڈالیں گے تو وہ اور پرابلم کرے گا، آرام آنے کے بجائے آپ کے درد میں شدت پیدا ہو جائے گی. اس سے اچھا ہے آپ جائیں پراپر ڈاکٹر کے پاس علاج کروائیں، اور اگر آپ کو بہرا پن کے علامات ہیں تو آپ کچھ عرصہ میڈیسن یوز کریں جس سے آپ کو جو ہے نا پراپرلی فرق پڑے. الحمدللہ اگر اس طرح کسی کو پرابلم ہے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہم اس کا الحمدللہ ہومیوپیتھک کا علاج کر سکتے ہیں. اس کا جو بہرا پن ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر کان میں کوئی ریشے کا مسئلہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر آپریشن بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ہم ہومیوپیتھک میڈیسن سے علاج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم مرد و عورت کے اور بچوں کے جتنے بھی جو ہے نا مسائل ہیں ہم ان کا جو ہے نا مکمل ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں. آپ ہمارے کلینک پر وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ اگر ہمارا کلینک وزٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جو ہے نا جا کر کلینک کا ایڈریس نمبر جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ساری انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آگے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ کسی کو بھی ایک اچھی بات بتانا ایک صدقے کے برابر ہوتا ہے. اور دوسری یہ بات آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل جائے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، السلام علیکم.